اسموک کی بہتری کے لیے نگران پنجاب حکومت نے اہم فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ تعلیمی ادارے ہفتے کے روز بند رہیں گے۔ مارکیٹیں، بازار اور کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 18 دسمبر سے ہوں گی۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموک کا اجلاس میں اسموک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ماہرین ماحولیات اور صحت نے اسموک میں کمی، مضر اثرات سے بچانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ اسموک کی صورتحال میں بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اہم فیصلوں کی منظوری دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ تعلیمی ادارے بھی روز ہفتہ بند رہیں گے۔ مارکیٹیں، بازار اور کاروباری مراکز ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ریسٹورینٹس اور دیگر بزنس ہاؤسز بھی معمول کے مطابق کھلے ہوں گے۔ 18 دسمبر سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ انتظامیہ کو سڑکوں کی صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزید کہا کہ ٹائر چلانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے۔ اسموک میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پوری کوشش ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کم سے کم رہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ شہر میں اسموک کا زور ٹوٹ گیا۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 7ویں نمبر پر چلا گیا۔ شہر میں اسموک کی اوز شرح 200 سے بھی کم ریکارڈ کی جانے لگی، جبکہ دوسری جانب کمشنر کی ہدایت پر لاہور ڈویژن میں انسداد اسموک احکام کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فضائی آلودگی میں کمی، شہر میں اسموک کی اوسط شرح 175 ریکارڈ۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دنیا میں 7واں نمبر ریکارڈ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر انسداد اسموک احکام کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری۔ 4 بھٹوں کو پرانی ٹیکنالوجی استعمال کرنے پر مسمار، 9 کو پانی ڈال کر بجھا دیا گیا۔ لاہور ڈویژن کے تمام 1190 بھٹے زگ زیگ پر ہیں۔ خلاف ورزی پر 118 بھٹوں کو بند کر کے مقدمات درج کرائے گئے اور 18 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ انسداد اسموک کے لیے لاہور ڈویژن میں 40 روزہ کارروائیوں کی رپورٹ جاری۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر 304 مقدمے درج، 87 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ 2898 کسانوں کو نوٹس جاری، 1406 سے حلفیہ بیان لیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی 4572 گاڑیوں کے چلان، 32 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ 1158 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ لاہور ڈویژن میں اب تک کل 2689 صنعتی یونٹس کو چیک کیا گیا۔ ایمشن کنٹرول سسٹم کی خلاف ورزی پر 362 کو ضربہ مہر، 94 کے خلاف FIR درج کرائی گئی۔ پورے شہر میں کوڑا کرکٹ اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے پر بھی کارروائیاں کی گئیں۔ LWMC، واسا اور MCL کی مسڈ گاڑیوں سے پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ ابتدائی تعلیم کے کلاس رومز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 3400 اسکولوں میں ECE کٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے متعلقہ اسکولوں کو فنڈز بھی دیے جائیں گے۔ فی کٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 26,000 روپے دیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے کلاس رومز کو اپ گریڈ کرنے کا یہ فیصلہ ہے۔ پنجاب کے 3400 اسکولوں میں ECE کٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے متعلقہ اسکولوں کو فنڈز دیے جائیں گے۔ فی کٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 26,000 روپے دیے جائیں گے۔ اہم فیصلہ ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے کلاس رومز کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پنجاب کے 3400 اسکولوں میں ECE کٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ گھوڑا چوک فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی CBD پنجاب کو 7 دسمبر تک فلائی اوور مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن ہے۔ CBD پنجاب کا 5 دسمبر کو گھوڑا چوک فلائی اوور کا ٹیسٹ رن لینے کا فیصلہ ہے، جبکہ 5 دسمبر کو مشینی طریقہ کار سے بھی فلائی اوور کی مضبوطی کو چیک کیا جائے گا۔ مضبوطی کو چیک کیا جائے گا، حوال جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ یہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے تمام ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے خصوصی طور پر جو لاہور کے ترقیاتی ادارے ہیں ان کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہیں۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب اتھارٹی کی طرف سے شہر میں اربوں روپے تخمینہ کے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا، مگر نگران دور اقتدار میں ابھی تک CBD پنجاب کلمہ انڈر پاس ری مولڈنگ کے علاوہ کوئی منصوبہ مکمل نہ کر سکی۔ تاہم اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے CBD پنجاب کے شروع کیے گئے منصوبہ جات کی تکمیل سے متعلق جو ڈیڈ لائن ہے وہ وضع کر دی گئی ہے۔
گھوڑا چوک فلائی اوور تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. تاہم اس ڈیڈ لائن پر عمل درآمد کرنے کے لیے CBD پنجاب نے 5 دسمبر کو گھوڑا چوک فلائی اوور کا ٹیسٹ رن لینے کا فیصلہ کیا ہے. 5 دسمبر کو مشینی طریقہ کار سے بھی فلائی اوور کی مضبوطی کو چیک کیا جائے گا. گھوڑا چوک فلائی اوور کا اگر 93% کام بھی 7 دسمبر کو مکمل ہوتا ہے تو اس فلائی اوور کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تاہم پلان یہ بنایا گیا ہے کہ فلائی اوور کی تعمیر کے بعد ہارٹی کلچر اور بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے گا. اس کے علاوہ فلائی اوور کی تعمیر کے بعد والٹن روڈ کی اپ گریڈیشن کا کام بھی مکمل کیا جائے گا. موجودہ صورتحال میں گھوڑا چوک فلائی اوور کی مجموعی جو پروگرس ہے وہ 88% ہے. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. خبر ہے کہ ایس پی ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے بطور ایس پی CRO عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے CRO سے متعلقہ برانچز کا دورہ کیا. انچارج CRO انسپیکٹر حسین فاروق نے ورکنگ امور بارے بریفنگ دی ہے. CRO برانچ میں موجود سافٹ ویئر کی استعداد کار کو مزید بڑھانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایس پی ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے بطور ایس پی CRO عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے CRO سے متعلقہ برانچز کا دورہ کیا. انچارج CRO انسپیکٹر حسین فاروق نے ورکنگ امور بارے بریفنگ دی ہے. خبر ہے کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے پہلی بار ای کچہری کا اہتمام کیا گیا. ایکسائز آفس کے عملے کی غفلت سے کچہری غیر مؤثر رہی. ای کچہری کے دوران صارفین آواز نہ آنے کی شکایات کرتے رہے. DG ایکسائز محمد علی کا کہنا ہے کہ 3 ماہ میں تمام سروسز کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے. جی عاطف، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلی دفعہ جو ہے ای کچہری کا اہتمام کیا گیا ہے. DG ایکسائز پنجاب محمد علی کی سربراہی میں جو ان کی ٹیم نے آج لائیو جو ہے کوشچنز لیے ہیں اور ان کے جوابات دیے ہیں. تو DG سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سروس ڈلیوری کے لیے جو ای کچہری کتنی امپورٹنٹ. کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویسے تو ہمارے تمام دفاتر میں کمپلینٹس کے لیے رجسٹرز بھی موجود ہیں. 2 واٹس ایپ نمبرز ہم نے ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بٹ اس کے باوجود ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ چونکہ ہمارا ڈومین پورا پنجاب ہے، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک اور پھر میاں والی اور جتنے ہمارے دور دراز کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ تمام ہماری جورسڈکشن میں آتے ہیں. تو اس حوالے سے فیس بک زیادہ کنوینئنٹ ہے اور جو لوگوں کی کمپلینٹس ہیں وہ ہمیں ویسے تو موصول ہوتی رہتی تھیں. تو آج بھی اس کا مقصد یہی تھا کہ بیچ میں کوئی کمیونیکیشن گیپ اگر ہے یا کوئی کمیونیکیشن بیریئر ہے. بہت ساری شکایات ہمیں آئیں، بہت ساری سجیشنز آئیں اور ہم جو اس محکمے کی کارکردگی کے لیے جو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجاویز بڑی معاون ہوں گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ تمام جو سروسز ہیں ان کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، تو وہ کب تک جو کوئی ہدف رکھا ہے کہ 1 یا 2 ماہ تک ان کو ڈیجیٹائز کر لیا جائے گا؟ جی، اس میں ہم نے 3 مہینے کا ٹائم دیا اپنی ٹیم کو اور اس میں اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پلیٹ فارم پہ ہماری جو 8 سروسز ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گی. اس کے علاوہ ایکسائز ایٹ یور ڈور اسٹیپ یہ ہماری ایک سروس ہے. ہم نے ایک شارٹ کوڈ 1035 جو ہے وہ اپروو کروا لی ہے. اب انشاءاللہ ہم ہفتے 10 دن میں یہ سروس لاہور سے سٹارٹ کر رہے ہیں. DG جو ہے بتا رہے تھے کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سروس ڈلیوری کو بہتر کیا جائے اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام سروسز کو 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیجیٹائز کیا جائے گا اور تمام شکایات کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ. خبر ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. FIA نے 11 انکوائریوں کا آغاز کر دیا. FIA نے PHF کے صدر سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. ہاکیوں کی خریداری خلاف ضابطہ GST کی ادائیگیوں میں 11 ملین کی خرد برد سامنے آ گئی ہے. غیر قانونی ادائیگیوں کی مد میں 91 ملین کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. غیر ملکی کرنسی کی خریداری میں 43 ملین روپے کی کرپشن سامنے آ گئی. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں راہیل علی سے. جی راہیل. جی FIA نے ہاکی فیڈریشن میں جو ہے کروڑوں روپے کی کرپشن کے انکشاف کے بعد 11 انکوائریوں کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. جو انکوائریاں شروع کی گئی ہیں اس میں ہاکی کی خریداری ضابطۂ اخلاق GST کی ادائیگیوں میں 11 ملین کی خود بخود جو ہے وہ سامنے آئی کہ غیر قانونی ادائیگیوں کی مد میں 51 ملین کی جو ہے وہ بے ضابطے سامنے آئی ہیں. غیر ملکی کرنسی کی خریداری میں
43 मिलियन रुपए की करप्शन मुबैना तौर पर सामने आई है। खेलों के सामान की खरीदारी में 1 मिलियन, फ्लड लाइट्स की खरीदारी और तनसीब में 4 मिलियन, फंड रेजिंग मनसूबों में 5 मिलियन की बेज़ाब्तियाँ मुबैना तौर पर जो है वो सामने आई है। सर्विस चार्जेस की मद में 54 मिलियन, जबकि हॉकियों की किल्लत की वजह से फेडरेशन को 7 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस हवाले से FIE ने जो हॉकी फेडरेशन के सदर हैं उनको बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखकर तमाम जो ये खरीदारी है और ये चीज़ें उनका रिकॉर्ड भी जो है वो तलब कर लिया है। जी राहील, कब से ये मामला चल रहा था? 91 मिलियन की बेज़ाब्तियाँ हैं, कब से आखिर ये मामला चल रहा था? जी अब तहकीकात जब शुरू की गई हैं, अब ये रिकॉर्ड सामने आएगा तो चीज़ें सामने आएंगी ये कि ये हॉकी फेडरेशन में करप्शन की शिकायत जो है वो कब से चल रही हैं और अब तक मंजर पर क्यों नहीं आई। माजी में हम शिकायत सुनते रहे हैं, लेकिन FIE ने बाकायदा तौर पर जो है वो इस पर इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो पहली दफ़ा की है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया है। और अब तहकीकात में चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि क्या क्या जो है वो बेज़ाब्तियाँ की गई हैं या क्या क्या मुबैना तौर पर करप्शन जो है वो हुई है जिसकी वजह से इतना सारा नुकसान जो है वो हॉकी फेडरेशन को बर्दाश्त करना पड़ा है। जी ठीक है, राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत करेंगे, जबकि टूर्नामेंट 8 से 17 दिसंबर तक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमद हुसैन, अली असवन, आमिर हसन, अरफात मिन्हास, उबैद शाह समेत दीगर भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहला मैच 8 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। नेपाल के खिलाफ ये मैच होगा। अहवाल जानेंगे, मोहम्मद उसामा हमारे साथ हैं। उसामा बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया गया है और इसके कप्तान गए हैं जो इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं अंडर 19 टीम के। और ये टूर्नामेंट 8 से 17 दिसंबर तक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सुहेल तनवीर की सरबराही में कायम जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने टूर्नामेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दी है। साथ बैग इससे कबल बांग्लादेश के दौरे और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो ग्रुप ए में इंडिया अंडर 19, अफगानिस्तान अंडर 19 और नेपाल के साथ रखा गया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 8 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। इंडिया के खिलाफ उसका बड़ा मैच जो है वो 10 दिसंबर को होगा, जबकि अफगानिस्तान से उसका मैच 12 दिसंबर को होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो एशिया कप के लिए मुंतखब किए गए हैं उनमें साद बैग को कप्तान मुकर्रर किया गया। अहमद हुसैन, अली असवन, आमिर हुसैन, अरफात मिन्हास जिनको नायब कप्तान भी बनाया गया है। इसके साथ अजान उवैस खुबैर। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर आपको दें। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डॉगर जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने सरदार ऑन डॉगर और जावेद अख्तर अंसारी को पार्टी में खुश आमदीद कहा। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डॉगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने सरदार ऑन डॉगर और जावेद अख्तर अंसारी को पार्टी में शमूलियत को मुबारकबाद दी। जी ठीक है, हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डॉगर जावेद अख्तर अंसारी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs ने मुलाकात भी की है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि 2 MPs ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात भी हुई है और शहबाज शरीफ ने सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी को पार्टी में खुशामदीद भी कहा है। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है।